میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ ہماری فوج مسلمانوں سے زیادہ ہے اور فتح بھی ہماری ہی ہوگی۔ رضینا بخالد ابن ولید۔ اسلام کی پہلی ایسی جنگ جو عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی، یہ جنگ سن ہجری 8 میں پیش آئی، جس وقت اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور عرب کے اکثر لوگ دین اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عرب کے مختلف علاقوں کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کو خطوط دے کر مختلف بادشاہوں کی طرف بھیجا۔ جب یہ خطوط بادشاہوں تک پہنچا دیے گئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، تو کچھ حکمرانوں نے اس دعوت کا احترام کیا، جس میں سے نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ لیکن ہر دل میں ہدایت نہیں اترتی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس دعوت کی توہین کی، جس میں سے فارس کے بادشاہ کسریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے کو چاک کر دیا۔ میں کوئی حکم نہیں مانوں گا۔ اور شام کے حکمران شرحبیل بن عمرو غسانی نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر قانون میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے، قاصد کو قتل کرنا دراصل اشتہار جنگ ہوتا ہے۔ جب یہ دردناک خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، میں آپ کے لیے ضروری خبر لایا ہوں، آپ کے قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ لہٰذا اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ اپنے آزاد کردہ غلام اور محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کرتے وقت ایک حیران کن پیشین گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب علمبردار ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ لشکر سنبھالیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس کے مشورے سے اپنا امیر منتخب کر لیں گے۔ یہ الفاظ صرف ہدایت نہیں تھے، یہ آنے والے لمحوں کی خبر بھی تھی۔ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور تپتے ہوئے ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا یہ لشکر شام کی سرحد تک پہنچا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جہاں 3000 مسلمان ہم اب حملہ کریں گے اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر۔ ہماری فوج مسلمانوں سے زیادہ ہے اور فتح بھی ہماری ہی ہوگی۔ لیکن ایمان کی طاقت تعداد نہیں دیکھتی۔ جنگ شدت اختیار کر گئی اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ لڑتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے، اور کفار نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما جنگ کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ سے فرمایا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور اب جعفر بن ابی طالب عالم سنبھال لیا ہے۔ جنگ جاری رہی، لیکن دشمن نے حضرت جعفر بن ابی طالب پر حملہ کر دیا۔ ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے فوراً عالم اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا، تو دشمن نے دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن جعفر رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً عالم کو اپنی گردن سے لگا لیا
یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے اور اللہ نے انہیں جنت میں دوپر عطا کر دیے ہیں، اسی وجہ سے انہیں ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ اسلامی لشکر کے امیر بنے۔ انہوں نے بھی بہادری سے جنگ لڑی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اسلامی لشکر مشکل میں آ چکا تھا، کفار غالب اور مسلمان مغلوب ہونے لگے۔ لیکن اسی لمحہ ثابت بن ارقم آگے بڑھے اور علم کو اٹھا لیا۔ انہوں نے پکار کر کہا مسلمانوں تم اپنا امیر تجویز کر لو۔ سب نے کہا رضينا بك. ہم آپ کی سربراہی سے رضامند ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا ما أنا بفاعل فتفقوا على خالد بن وليد. میں اس کے لائق نہیں ہوں، تم خالد بن ولید کو اپنا سربراہ تسلیم کر لو۔ تمام لشکر نے کہا رضينا بخالد ابن وليد. ہم نے خالد بن ولید کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے علم اٹھا لیا اور پھر ایسا جذبہ پیدا کیا کہ مسلمانوں نے نئی طاقت کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اسی دن میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور آخر کار دشمن کے عظیم لشکر نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کیا۔ اسی لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اسلامی لشکر کا علم اللہ کی ایک تلوار نے اٹھا لیا، اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور مسلمان عیسائیوں کے خلاف پہلی ہی جنگ میں فتح یاب ہو کر لوٹے۔ Subscribe